أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل اللهم صل على محمد وآل محمد
کیا ہے یا اللہ
مومنین تشریف رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین تشریف رکھیں. ابھی کچھ دیر بعد سید الذاکرین قاری القصائد ذاکر ذاکر سید ظہیر عباس صفدر کوٹی شیدہ اور ان کے بعد حضرت آخر میں سرکار علامہ سید ابصار علی نقوی وہ کتاب سنوائیں گے اور جامع مجلس شبیر تابوت برآمد کروائیں گے. مومنین ایک اعلان سن لیں. مارچ کا دوسرا اتوار یعنی کہ جو اتوار آ رہا ہے 14 مارچ بامقام اوان ڈھائی والا واٹا پور لاہور سالانہ مجلس سزا صبح 10 بجے مجلس شروع ہوگی. پیر سے صابر شہنشاہ صاحب مرحوم مولانا کے درجات بیان فرمائیں. یہ ان کی مجلس ہے جس میں قبلہ علامہ دیگم آباد متوائی ذاکر یاسر رضا جہنوی اور علامہ حسن رضا باقر خطاب فرمائیں گے. عام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے. درود پڑھیں محمد علی محمد. جشن ظہور فنون معصومین علیہ السلام بامطابق 8 شعبان بعد از نماز مغربین امام بارگاہ کربلا وقف شاہ بلی کا اشارہ مہتا لاہور میں بامطابق چاند 8 شعبان بعد از نماز مغربین جشن ظہور معصومین علیہ السلام منعقد ہوگا جس میں مشہور منقبت گزار قبلہ میر حسن میر اور میر تکلم میر اور بدائے علیہ محمد سید مقدس قادری اور دیگر شعراء اکرام خطاب فرمائیں گے. عام مومنین سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی اپیل ہے. 8 شعبان چاند کے مطابق بعد از نماز مغرب میں 8 شعبان امام بارگاہ کربلا وقف بعد از نماز مغرب میں بلی کا اشارہ مہتا لاہور میر حسن میر میر تکلم میر اور سید مقدس قادری اور دیگر شعراء اکرام خطاب فرمائیں گے. عام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے. درود پڑھیں محمد علی محمد. 2 اور 3 شعبان کی درمیانی شب جشن ظہور امام حسین علیہ السلام برمکان حاجی نظر حسین مرحوم مین بازار گلی نمبر 1 شریف پورہ بینی روڈ لاہور میں یہ جشن منعقد ہوگا جس سے ذاکر سید ظہیر عباس صفدر کوٹی شیدہ وہ خطاب کریں گے. عام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے. دعا ہے پروردگار حضرت محمد آل محمد بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بانیان کے مرحومین کے مولا درجات بلند فرمائے اور اعلی مومنین کے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں بشمول میرے والدین پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. ان کو جو ہے معصومین علیہ السلام کی جگہ دے اور جو پریشان حال مومن ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو آج کے دن کے صدقے میں باب الحوائج کے صدقے میں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جن کے رزق میں کمی ہے سرکار امام رضا علیہ السلام بادشاہ کے خزانوں سے مولا ان کی اس کمی کو پورا فرمائے. جو مومن بے گناہ قید ہیں مولا ان کو رہائی دے.
جو بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن بچیوں اور بچوں نے امتحان دیے ہیں مولا ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا جبلن سلامات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلامات۔ پھر بھی بابا سے بلند سلام پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، کل قرآن نعرہ حیدری، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، 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 عشق علی نہ جائے میرے خاندان 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 سے۔ آتے ہی مرتضیٰ کو نبی نے زبان دی، آتے ہی مرتضیٰ کو نبی نے زبان دی، آتے ہی مرتضیٰ کو نبی نے زبان دی، آتے ہی مرتضیٰ کو نبی نے زبان دی۔ ہم نے علی لیا ہے نبی کی زبان سے، ہم نے علی لیا ہے نبی کی زبان سے، ہم نے علی لیا ہے نبی کی زبان سے، ہم نے علی لیا ہے نبی کی زبان سے، ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا، ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا، ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا، ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا، یہ بات جا کے پوچھنا تم اماں جان سے، یہ بات جا کے پوچھنا تم اماں جان سے، یہ بات جا کے پوچھنا تم اماں جان سے، یہ بات جا کے پوچھنا تم اماں جان سے۔ دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا، دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا، دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا، دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا، میں کس طرح سے اس کو نکالوں اذان سے، میں کس طرح سے اس کو نکالوں اذان سے، میں کس طرح سے اس کو نکالوں اذان سے، کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، کرتا ہوں میں دعا
इलाही रब जहान से, इश्क़ अली न जाए मेरे खानदान से। सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला इबाही फी हाज़िहि सात व कुल्ले हिस्सात वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नाज़िरम ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا کسی چیز پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اس پر ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں پر کیا جائے. بغداد کے ایک پل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں، بغداد کے ایک پل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں، معصوم نبی ایک خطا سوچ رہا ہوں. خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت، خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت، سادات کیونکہ آجے ملا سوچ رہا ہوں. لعنت ہے بہت چھوٹی، لعنت ہے بہت چھوٹی کی فاقی زمینوں، میں لفظ کو اس سے بڑا سوچ رہا ہوں. ہائے دشوار کتنی قد تھی، دشوار کتنی قد تھی کاظم امام کی، دیکھی نہ کبھی صبح آئی نہ شام. بابا دے بطل صلوات. بلا تاخیر سید الذاکرین شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب ذاکر پیر سید ظہیر عباس صفدر کوٹلی سیدہ، اور ان کے بعد خطیب شاہ ولایت مفسر قرآن علامہ سید افسار علی نقوی کو زیارت تابوت برآمد کروائیں گے. جناب سید ظہیر عباس صفدر. صلوات پر محمد و علی محمد. صلوات پڑھنا بڑی عظیم بات. اپنے اپنے بیماروں کی صحتیابی واسطے صلوات پڑھ لو. بارہویں بادشاہ دے ظہور و سلام کی واسطے بھی صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جس طرح علی بادشاہ دے خالق طرح بلند بلند آواز میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حیدری، یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. پاک بی بی دے دشمنہ لعنت بے شمار، جڑا نہ کرے اس تے بھی لعنت بے شمار. سدا خوش رہو، زندہ ہو، سلامت رہو. سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو. جڑے جڑے دور نزدیک مقام تو نیک نیکی نال مظلوم دی پوری دی تشریف لائے ہو، پوری دیوارس تھوڑا تو آیا منظور تبقی. میں دعا کرتا میرا مالک ہر مومن دی عزت محفوظ رکھے، بڑے جوان جوانی امانت، سدا وسطی ارین و بستیاں، وہ آبادیاں، وہ ڈیرے، وہ گھر، وہ شہر
جتھے اکبر دے تسباوی دی بے گناہ موت دے تلے بچھائے گئے میرا مالک بانی آندہ ہے فرش بچھایا نظر نیاز موت کی ڈیوٹی توڑا ٹور آیا ذاکرین نہ پڑیا میرے وارث اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا تو سنجیو توڑے بچڑے جیون توڑے ویڑے وسن توڑے پتران دے شہر آباد کرونا دعا دی کو دعائے ساڑا مالک ساڑا خالق ساڑے پردے آلے وارث تا جلد ظہور فرمائے میرا مولا مریے تا حسین حسین کر دے اٹھی لیے تا علی علی کر دے دن قیامت دا بڑا سکتے حد تسا آسیاں گناہگاروں دا ہوئے دامن پنجان تے سلوات بلند آواز نمتلا قبلہ ہے اجازت میں نوکری بات کرا میں وقت نو مد نظر رکھ دیا میں کوشش کراں جو تھوڑے جے ٹائم میں بہت پیاری نوکری پیش کروں حکم بانی آندہ کچھ ہو رہی لیکن میرا دل چاہتا ہے توڑے چہرے دی زیادت کی میرا دل چاہتا ہے میں تو سادات دے آدم دی عظمت سناؤں جناب سجاد بادشاہ دا ایک خطبہ توڑے گوش گزار کرا کہ جیڑا بادشاہ نے شام دے دربار پہلا خطبہ دیتا ہے بادشاہ جس شام دی اٹٹ ہلا کے رکھ دیتا ہے اجازت سارا دی ایک چھوٹی دی گل میں پہلے توڑنے کرنا چاہوں گا جس بندے دو منٹ پہلی گفتگو توجہ میں سماعت فرمائی اس نو میرے قصیدے کا لطف آسی قبلہ 40 گھران دی ایک حویلی ہے توڑا بھلا ہوئے میں فضائل پڑھتا تھا توڑے بھتر جی میرا بات شکر وستہ رکھے یہ توڑی عقیدت ہے میرا مالک تو کسی کبھی نے رات محتاج نہ کرے اس حویلی دے وچ باوے کو آئی 6 مہینے دا باوے کو 53 سال دا ہے اپنی اپنی ڈیوٹی ہے یہ بھی گل ہے ممبر دی عظمت دی قسم ہے اس حویلی چ باوے کو چھوٹا ہی باوے کو بڑا ہی اس دشمن دے سامنے انج نہیں کیتا کیوں یہ حق نے وہ باطل حق باطل دے سامنے جھکدا نہیں انہاں دی اپنی اپنی ڈیوٹیاں یہ ہر بندہ جاندا ہے میرے نال زیادہ پڑھے لکھے میرے سامنے تشریف فرماؤ جناب سجاد بادشاہ دی بھی ڈیوٹی ہے کربلا تو گھر کے شام تک وہ مشکل ڈیوٹی ہے مشکل ترین لیکن ڈیوٹی ہے بادشاہ دی یہ گل ہے سجاد نہیں ہے یہ ہے سادات کا آدم غیرت مند نسلوں میں ایمان گونج رہا ہے کریوں نے کی ناطق قرآن کی اطاعت زنجیروں کی صداؤں سے قرآن گونج رہا ہے توڑے پتر جی میں بڑی جلدی کے نال بادشاہ دا خطبہ سناواں ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال مالکا بنا ایک سلوات ہور تلاوت کر لو میں کسی بیر صاحب آؤ تشریف رکھو تو سا جڑا حکم دیتا سی وہ میں انشاءاللہ جشن پڑھنا ہے تھے جو اس دن سناواں گا میں جناب سجاد بادشاہ دا خطبہ سنا گا میرا بادشاہ تو ہے توجہ بھی سارا دی میرا آج عنوان وہ بادشاہ ہے 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 میرا مولانا حلالیہ میں سامنے ممبر رسول تے کھلوتا داد نہیں منگتا میں تہاڈی توجہ دا طالب ہاں بادشاہ ہے میرا جو عنوان وہ بادشاہ ہے میرا جو عنوان وہ بادشاہ سارے توجہ کرو تو میں فرد ثانی سناواں جو عنوان وہ بادشاہ ہے میرا وہ بادشاہ ہے جو بیمار ہو کے شفا بانٹتا ہے سارے حد سلامت جیو جلدی
وقت کوئی نہیں مہربانی ہے دری بس ہم مہربانی کری تیرے حصے دا نعرہ میں لا دیا گا ناراض بھی نہ ہوئی وقت کوئی نہیں آخری بندے تک توجہ طالبہ میرا آج عنوان وہ بادشاہ ہے میرا آج عنوان وہ بادشاہ ہے میرا آج عنوان وہ بادشاہ ہے جو بیمار ہو کے شفا کی کچھ ایسے سلیقے سے وہ بانٹتا ہے کچھ ایسے سلیقے سے وہ بانٹتا ہے جہاں کو لگتا خدا بانٹتا تو بھلا ہوئے تو سجیو تو اللہ اکبر یا رسول اللہ میرا بات شکر واسطہ رکھ تو سنگیو تھوڑے بچے جیوین میں پہلے عرض کیتا ہے میں عظمت حسین بادشاہ دی پاک دے وارث دی عظمت دسا رہے میرا مالک تو واسطہ رکھ کے بظاہر کربلا تو لے کے شام تائیں بادشاہ سجاد دے گلے تو پیرنچ بیڑیاں اپنے ذرا انکھا تے کنٹرول رکھا بظاہر پیرنچ بیڑیاں ہتھائیں چھت کڑیاں گلے تاؤک سرکار دربار شام دے دربار اچ کھڑوتے ہیں لائن تختے شراب دے نشے چور سر چایا ہے جناب سجاد دے پاسے نے کیا تھا تسی تیاگ دیو کائنات ساڑے تصرف چھے پوری کائنات تے ساڑا کنٹرول ہے پوری کائنات تے توڑا قبضہ ہے دیکھ میں تیرے بابے نو قتل کروایا تینو قید کر کے شام لے آیا سارے رستے تاؤک بیڑیاں زنجیرہ تینو عذیت پہنچائی جھک جھک تو سفر کیتا ہے منبر دی عظمت دی قسم جناب سجاد بادشاہ ادھے پاسے دے کیا دن تو سانو پہچانیا نہیں آتنو میں ڈساواں کہاں قلب دیتی یہ اب بیڑیاں میرا جان دیئے نسب بیڑیاں تو سب پہچانیا نہیں میرے مالک تو رستہ رکھ تواڈے پتر جیون تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون ایک ایک سطر تے پوری توجہ جناب سجاد بادشاہ دے پاسے نے کیا دن کہاں قلب دیتی ہے ابے سلو کر دے یار سلو کر میرا جان میرے دل کے نسب بیڑیاں ہے کہاں قلب دیتی یہ اب بیڑیاں ہے میرا جان دیے نسب بیڑیاں ہے جو کہنے کو پاؤں میں سب بیڑیاں ہے یہ بیعت کی میت ہے کب بیڑیاں ہے تھوڑا بھلا ہوئے تھوڑے پتر جیون جوانیاں مانو ایک ایک سطر تو پوری توجہ جناب سجاد بادشاہ دے پاسے نے کیا دن کہاں قلب دیتی یہ اب بیڑیاں ہے میرا جان دیے نسب بیڑیاں ہے جو کہنے کو پاؤں میں سب بیڑیاں ہے یہ بیعت کی میت ہے کب فاسق تو سن میرا جھک جھک کے چلنا ہے فاسق تو سن میرا جھک جھک کے چلنا تو نام خدا کو پکا بانٹتا ہے تھوڑا بھلا ہوئے جینے میں جناب سجاد بادشاہ گل کی تھی لائن برہن ہویا ہے جناب سجاد مخاطب ہو کیا تھا میرا کہتی ہو میرے دربار میری اکھیں دے سامنے ایڈے بڑے دعوے میرا قیدی ہے گل سنے دے غور نال میرا قیدی ہو کے میرے دربار میرے سامنے ایڈے بڑے دعوے منبر دی عظمت دی قسم جناب سجاد دے پاس ویکھ کے خبردار بکواس بند کر میں تیرا نہیں میں مشیت کا قیدی جوانی مانو
تھوڑے پتروں کے شہر آباد ہون جناب سجاد بادشاہ کے پاس ویکھیا تے میں تیرا نہیں میں مشیت کا قیدی میں آزاد ہوں تو حقیقت کا قیدی میں سب کے جاواں تھوڑے حق سلامت جی بسم اللہ میرا مالک تو کسی کا محتاج نہ کرے ایک ایک سطر تے پوری توجہ جناب سجاد دے پاس ویکھیا تے میں تیرا نہیں میں مشیت کا قیدی میں آزاد ہوں تو حقیقت کا قیدی میں تیرا نہیں میں مشیت کا قیدی میں آزاد ہوں تو حقیقت کا قیدی تو نیت طبیعت حیثیت کا قیدی میں تو ہوں بقائے شریعت کا قیدی میرے سماعت تو سب میرا باپ سے پڑھے اس کے میرا مالک تھوڑے رزق کے اضافہ کرے اکبر دا پاک بابا تو جس بندے اے آخری سطر اس شیر دی غور نہ سننی ہے اگلے شیر دا لطف اس بندے نمون ہے جناب سجاد بادشاہ نے پاس ویکھیا تے میں تیرا نہیں میں مشیت کا قیدی میں آزاد ہوں تو حقیقت کا قیدی تو نیت طبیعت حیثیت کا قیدی میں تو بقائے شریعت کا قیدی تمہیں تو یہ سانسوں کی خیرات ساری تمہیں تو یہ سانسوں کی خیرات ساری رسن میں بھی زین العبا بانٹتا ہے بس دیو میرا مالک تو مسترک جڑے ویلے جناب سجاد بادشاہ گل کیتی لیکن اب بدوڑا ہو گیا انہیں پر ہم ہو کے ایک بار اپنے حوالگاہ دے پاسے بیٹھا پھر جناب سجاد دے پاسے دیکھ کے آدھا ہے اچھا ہے میریاں سامان تو عطا کر رہے ہیں جناب سجاد آدھے میں پہلے آکھے تو سم پہچانیا نہیں ایک کمینہ بکواس کر کے آدھا سجاد اگر میں چاہواں ہمیں اپنے دربار اتنو قتل کروا دیا مٹا دیا منبر دی عظمت دی قسم جناب سجاد دے چہرے تے جلال آیا ہے باکر پتر دے موڈیا تے ہاتھ رکھ کے انہیں کمر سدھی کر کے تیرا تو میرا بادشاہ اے بھی اکھ چک پا کے جناب سجاد آدھے بکواس بند کر مٹانے کی ہر جوش تے جو چھین لوں گا میں سب کو جاؤں گا یادے پتر جی لیا جوانی ہے مانا اکبر بابا تیرے میں اللہ یہ ڈیوٹیاں سمجھ تواڈی کیا بات تواڈے ویڑے وسان اداکاراں دے ویڑے وسان تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون منبر حسین علیہ السلام دی عظمت دی قسم جناب سجاد بادشاہ اے بھی اکھ چک پا کے سرکار فرماندے مٹانے میرے مالک جو چھین لوں گا تیرے دہان سے گفتگو چھین لوں گا میں سب کے جا میں سب کے جا میں سب کے جا میرے نام سے اسلام اکبر دا پاک بابا ترمنی رنگ لاوے تو آدھے کیا کہنے ازاداروں دے ویڑے وسان ماتمیاں دے ویڑے وس ایک ایک سطر تے غور بھائی جناب سجاد بادشاہ دی اکھ چک پا کے آدھے مٹانے کی ہر جوستجو چھین لوں گا تیرے دہان سے گفتگو چھین لوں گا اگلی سطر اللہ واسطے میرے پاس ایک کی ہر جوستجو چھین لوں گا تیرے دہان سے گفتگو چھین لوں گا میں ظلمت سے حق کی نمو چھین لوں گا میں تم سب کے جسموں سے روح چھین لوں گا میں سب کے جا میرا بادشاہ کو مستقل سارے پروگرام پہ پھر سنا
میرا مالک تو مسترک جی بسم اللہ انشاءاللہ 2-3 شعبان دی درمیانی شب میرا مالک تو رزق کے میں رج کے ڈیوٹی دیا گا آج وقتی ہو جتنا ٹائم ہے میں غاصب نہ بنا اس ٹائم دے اندر اترنا میرا مالک تو مسترک جناب سجاد بادشاہ دے پاس میں کیا مٹانے کی ہر جوستجو چھین لوں گا تیرے دانے سے گفتگو چھین لوں گا مٹانے کی ہر جوستجو چھین لوں گا تیرے دانے سے گفتگو چھین لوں گا میں ظلمت سے حق کی نمو چھین لوں گا میں تم سب کے جسموں سے لوں چھین لوں گا تمہیں کیا خبر موت کا وہ فرشتہ تمہیں کیا خبر موت کا وہ فرشتہ میرے عزم سے ہی قضا بانٹتا ہے کیا بات تھوڑے پتر میرا مالک تو مسترک گلے میں ٹائم دیتے ہیں میں انشاءاللہ وعدہ کی طرف رسول تھے 2 شعبان دی رات میں انشاءاللہ 2 تاریخ درمیانی رات میں راج کی ڈیوٹی دیا خصوصی دعا پہ منگنا دروازے سادے کو نہیں لے جدے تو سب بھی منائے میرے عزیز دیوان دا بیمار ہے اور بھی جتھے کو سخی شمیل دے منن والا بیمار ہے کسی پریشانی چ مبتلا ہے میرا بادشاہ سے کلی عنایت کرے گلے میں رات راجن پور پڑھ دیں میں 70 آکھی ہے بہت زیادہ گری ہویا لیکن حسین بادشاہ دے آخری سجدے دی قسم ہے وہ میری دل دی آواز سیدہ میرا مہمانہ 14 معصومین علیہ السلام جزائرہ کعبے دا حاجی ہے بعد یہ میرے ذمہ لایا ہی جو تیاری کرو پھر سے کبھی موقع ملیا اگر وہ مضمون پڑھا دیر ہو گئی سی میں بالکل بھی منبر حسین علیہ السلام آج کیڑا دینے دسیا کہ ذرا پہلے دے میں 7ویں بادشاہ دی شہادت ہے آئے ناتا کی قرآن جو ذکر ہے سر تے رکھ کے پیانا علی بادشاہ تو لے کے 12ویں مولا تک سارے سید کس جاندے علی دی دھی دی جتی شام نہ جاندے توڑا پلاؤ توڑے کو کھڑی توڑے پلاؤ توڑے پتر میں قرآن دی قسم سارے سید کس جاندے علی دی دھی دی جتی شام وین میں کرنا ہے کیوں وقت نہیں وین میں کیوں جا کرنا ہے اگر میں سمجھا لیا میں امید کرنا رات بستر تو بھی میرے حق اس دعا کرے سے آداب شام دی جامعہ مسجد وچ تے ہویا قیامت خیز اعلان ایک کتے دا بچہ نچ کے آدھا ہے جنہیں اکبر پالے آئے پرکیا میں چھوڑا اپنا سارے اگلیان کوئی پھلا ہوئے بھائی کوئی پھلا ہوئے کوئی پھلا میں سمجھا شاید میں نہیں سمجھا سکے سارے آدھا پیا شام دی جامعہ مسجد وچ تے ہویا قیامت خیل اعلان ایک کمینہ نچ کے آدھا ہے جے اکبر پالے ہے پرکیا میں چھوڑا اپنا سائے اگلی سکتے سناوا میرا اگلا علاوہ سناوا
کمی میرا دلے انہوں پتھر مارو جلد چہرے دا ہائی واقف سے وقت کوئی نہیں 2:17 ہور سن جڑے شام دے نوال میری مجلس موجود نے میری گل دی تائید کر سکے جنہیں نہیں ہن تک جا سکے میرا بادشاہ حسین جلد از جلد میں گلیاں دی شاید کرا آج بھی شام دے وچ جڑے ویلے اذان دا وقت ہوے نا ایک بندہ اذان شروع کر دے 5 7 بندے اٹھ کے اذان دین لگ پے اے نات کے قرآن دا ذکر سر رویندیو گل گئے مقصد بدل آزانہ میں تے جدا قیدی شام گئے نے قرآن کی قسم پجوار نماز دا پت کر کے ماں پتر بھی مار دے وعدہ بلاؤ وعدے پتر بھی بچے جیون تواڈے پترا دے شہر آباد ہون بس بھائی 2:17 ہور تے ممبر پھرا دے حوالے قبلہ صاحب دے حوالے ہر بندہ سر چاہ کے میرے پاس محمد میں تیرے اختیار چلا میرے اختیار ہاں جو آسی جدے تے 1449 جناب سجاد جدوں پھپھیاں دے جنازے لے کے جڑائی کوئی آویا محمد آپ کی قدمت کا رکھنا بادشاہ ان پر اترو بادشاہ ایڈسا زیادہ تکلیف کتھے آئی کوئی بندہ دسے چاہ جناب سجاد آکھیا ہوئے جدہ بابے وہ تیرا درد یا سجاد آکھیا ہوئے جدہ میرے چاچے دے بازو کلم ہے یا بادشاہ آکھیا ہوئے جدہ میرے اکبر مبرچی لگی نہیں قبلہ رات ود بیندی آئی وین کر کے سجاد آدھیان سجاد وین کر دل شام دے بچے کیوں جا موڑ آیا جس موڑ تے میرے پور تے صدقے دیا کھجورا اتریا ہوا پانی آگ دے انگار ستے گئے جناب سجاد آدھے جنہے میرے بدلے دے چکے ہیں میرے پور دیئے حالت ہے میرے بابے دیئے سان تے اکھا بند ہوئی ہے جنہے میرے حسین دیئے اکھا سان تے بند ہوئی ہے علی دی بچنی حق دے کے بی بیا دیئے اکھ بند نہ کر قرآن سنا تے کرام بازار عبیرے تو جان دے میرے قافلے دی ہے ہار زخمی مستور تھوڑا بھلا 2:17 ہو سرلا میں نے منبر دی عظمت کی قسم تاریخ شاہد ہے جناب سجاد و شام دے بازار آکھنا پی ہے مسلمان اور راہ دے جدا کلمہ پڑھ دے بھی دنیا میری کان دے پچھے قبلہ راہ نہ ملدا رش اتنا ہے علی دی بچری نے پے کے سفر کرنا پی ہے جڑے میرے پے کے سفر تے کر دیے میری سیر یکدم مؤذن آکھیا اللہ اکبر رش کٹنا شروع ہوا علی بھی بچری پچھڑا کیتا ہے میرے اجرے پور کا ملا میرا کنیا جو ایک بچہ سجاد میں ہوئے بسار رش کیوں پھٹ گیا ہے سجاد اور کر کے آدھے پتری امناد مسلمان تہان اذان یہ لوگ نماز پڑھے دے نماز نانا چربی علی بھی بچری ہے بی بی حق دے کے آدھے تینوں سمجھ کے حجت زمانے دی پہلا پوچھ دی پتر سجادے اے لوگ نماز ہاتھ کیوں پڑھتے رہے تیرے پیو دے پتا
جتنے مومن بیٹھ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر جگہ ہے، اندر تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں. درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پہ. فقط ایک اعلان اور قبلہ کے حوالے ممبر. تو بس پل کی دوسری طرف مویشیوں کی منڈی لگتی تھی کہ نماز فجر کے بعد لوگ اپنے جانور لے کے جاتے تھے. بادشاہ کا خیال تھا کہ جانوروں کو سنگوں کے نیچے لاش پمال ہو جائے گی اور مجھ پہ الزام بچ جائے گا. یہ میرا وہ مظلوم امام ہے جس نے 14 سال رکوع میں گزارے. ملتمس ہوں خطیب شاہ ولایت مفسر قرآن فاضل نوجوان سرکار علامہ سید افسار علی نقوی صاحب سے کہ رونے کا فروز ممبر ہوں اور فضائل آل محمد اور نصائب آل محمد بیان فرمائے تاہم مجلس شبیہ تبوت سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کروائیں. شاہیہ کیا جو کاڑی مہربانی آوے پھو جگہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا سیدہ طاہرہ فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر بلند سے بلند تر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسول الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات محمد علیہ دعا ہے رب کائنات وسط کے ذکر محمد والے محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ مومنین مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار اس بارگاہ پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. حاضر غیر حاضر سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں پروردگار برکت عطا فرما. سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے پروردگار کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے، آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت خودداران، عزاداران، محبان، مطیعان، عاشقان اہل بیت میں شمار فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک آواز بلند درود پڑھنے محمد اجازت ہے جی بات کا حضرات. ایک قدیمی فرش عزا ہے، دعا کیجئے پروردگار عالم اس فرش عزا کے منتظم جناب حاجی مہر امانت علی صاحب کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر اور ہم سب پر سلامت رکھے انشاءاللہ. اور پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں ان کی نسلوں کو آزادار کرا فرمائے. حضرات اس مختصر سی زندگی میں اس سے بڑھ کر اور کوئی خدا کا ہم پر عظیم احسان نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی کا کچھ حصہ فرش عزا پہ گزر جائے. خدا کی قسم یہ وہ قیمتی لمحات ہیں. انسان بڑا عجیب ہے اپنے مزاج. جو چیز انسان کو بہت زیادہ ملنے لگے نا انسان اس کی قدر کو کھو دیتا. جو چیز انسان کی روٹین میں ڈھل جائے نا تو انسان قدر کھو دیتا ہے. حضور آج آپ کو اور مجھے نہیں پتا یہ لمحات جو فرش عزا پہ گزر رہے ہیں یہ کتنے قیمتی ہیں. یہ تو میدان قیامت میں جب ذکر حسین خدا کے میزان میں تلے گا تب پتا چلے گا ان لمحات کی قیمت. لہذا جتنی دیر نصیب ہو جائے گھر جا کر سر سجدے میں رکھ کے مولا کا شکر ادا کیجیے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کسی نے پوچھا تھا معصوم سے مولا یہ اللہ کا فضل کیا؟ میں ایک ہی روایت سے بس آپ کے دلوں تک پہنچنا ہے اور آپ کی سوچ سے بھی کم پڑنا ہے مگر میرے ساتھ چلیے گا. پوچھا مولا یہ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ پروردگار فرماتا ہے جس پہ چاہتا ہے وہ اپنا فضل دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. پوچھا مولا یہ فضل کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اس سے مراد ہے حکومت. فرمایا فرعون کو بھی دی تھی. توجہ ہے حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی. کہا مولا پھر یہ اللہ کے فضل سے مراد ہوگی مال و دولت. فرمایا قارون کے پاس بہت تھی. کہا مولا پھر اللہ کے فضل سے مراد ہوگی، پوری توجہ چاہوں گا میں آج سبھی کے چہرے میری نظروں میں ہے. کہا مولا پھر اس سے مراد اولاد ہوگی. فرمایا نمرود کی بہت تھی. حضور اگر توجہ ہے تو میں جملہ عرض کروں معصوم کا. پوچھا مولا پھر یہ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، نہ جاگیریں ہیں. فرمایا فضل سے مراد ولایت محمد و آل محمد. جزاک اللہ.
बाकी है ना 2-1 जुमले अर्ज करूं फजाइल क्या। हजूर देखे मैं 3 रजब को भी यहाँ पर हाजिर हुआ था, एक और मासूम का तज़किरा था। आज हम 7वें मासूम के लिए तो मौलाए नकी के लिए हाजिर हुआ था। मैंने तब भी यहीं से बात का आगाज किया था, उसी जुमले से बात का आगाज करूंगा। ये आले मोहम्मद का कमाल है, ये नामों से नहीं किरदारों से पहचाने जाते हैं। आज हम जिस मासूम के लिए हैं, नाम मूसा है, किरदार काजिम है। ऐसे ही है। इस बात की अहमियत को समझिएगा। मैं जुमले बदल बदल के सीरत की मजलिसों में अर्ज करता हूँ, जरा आले मोहम्मद की अजमत, खुदाए आले मोहम्मद शाहिद है। मैं तारीख का अदना सा तालिब इल्म, मेरे पास मास्टर डिग्री तारीख की है। हजूर तारीख इंसानी उठाकर पढ़िए, तसलसल तारीख इंसानी का उठाकर पढ़े। सिवाय आले मोहम्मद के कोई ऐसा घराना नहीं है जिस पूरे घराने को बाअज़मत कहा जा सके। साहिबाने फहम बैठे हैं, इल्मी चेहरे मेरे सामने हैं, बात जाया ना हो। तवज्जो है जी। मैं आपको बताता हूं, ये जिन्हें कहा जाता है ना जी बड़े बड़े सिलसिले, ये होता क्या, इनकी हकीकत क्या होती है। एक आध कोई ऊपर बाफजल गुजरता, बाअज़मत गुजरता है, बाकी जितने नीचे आते हैं ना वो बस उसका नाम ले लेकर, अपने में कुछ नहीं होता, वो बस उसी से खुद की निस्बत दे दे करना। वो हम उसके साथ, वो हम उसके लगते हैं, वो हम उसकी नस्ल। अच्छा, पाकिस्तानियों से बढ़कर तो जानता ही कोई नहीं। यहाँ तो मुर्दे दफनाए ही नहीं जाते, दुनिया मर जाए वो जिंदा है। कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मगर हकीकत ही ये है। तारीख के जितने आप बाअज़मत सिलसिले उठाकर देखें, ऐसे एक आध ऊपर बाअज़मत गुजरेगा, बाकी बस उसके नीचे आएंगे तसलसल में, उसका सदका खाते चले जाएंगे। वो उसी की अजमत सुना सुना के खुद इज्जत पाते, खुद में कुछ नहीं होगा। हजूर कायनात अजमत में मुस्तफा से बड़ा कोई बाइज्जत ही नहीं गुजरा। तो है जी, होना तो ये चाहिए था, ऊपर शम्स-ए नबुव्वत था, बाद में हर आने वाला उसकी ज़िया में छुप जाता। हजूर मैं शायद बात पहुंच नहीं पा रही है, पूरी तवज्जो चाहूंगा। ऊपर शम्स-ए नबुव्वत है, होना ये चाहिए था बाद में किसी का नाम ही न रहता, सिर्फ उसका ताल्लुक रहता। मगर कायनात अजमत का ये वाहिद घराना है, अगर ऊपर मोहम्मद मुस्तफा हुए, नीचे अली मुर्तजा होगा, हसन मुस्तफा हुआ तो हुसैन सैयद शुहदा होगा, अली ज़ैनुल आबिदीन होते हैं तो मोहम्मद बाकिर हो गए, मोहम्मद बाकिर हुए तो जाफर सादिक हो गए, जाफर सादिक हुए तो मूसा काज़िमुल ग़ैज़। हर किसी की अपनी रोशनी है, हर किसी का एक अपना ही हुस्न है, हर किसी का एक अपनी ही ज़िया है, हर किसी की अपना ही कमाल है। ऐसा नहीं है, निस्बत ही इतनी अजीम है। मुस्तफा के वारिस होना ये चाहिए था, सिर्फ नाम मुस्तफा रह जाता, मगर हर किसी की अल्लाह ने एक अलग रोशनी दिखाई है। तवज्जो है जी, कोई इल्म से मंसूब हो रहा है, कोई तकवा से मंसूब हो रहा है, कोई काज़िमुल ग़ैज़ हो रहा है, कोई अल्लाह की रज़ा हो रहा है। तवज्जो है जी। चले एक और अंदाज में बात करता हूँ। देखिए, आप कहीं कोई किताब, तालिब इल्माना सी बात है, आप कोई किताब उठाकर पढ़े, आपको पता चले ना साहब वो बड़े अजीम हैं, वो भी बड़े अजीम थे, वो भी बड़े अजीम हुए। आप जरा उनकी सीरत की किताबें उठाकर पढ़े, आपको पहली सतरें ये मिलेंगी। वो फुला पुश्त में उनका शजरा सरकारे मुस्तफा से मिल जाता। तो जो है जाने मात्र फुला पुश्त में, पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं मेरा साथ देंगे, फुला पुश्त में जाकर उनका शजरा मुस्तफा से मिलता था। हुजूर ये क्यों इतना मुश्किल में पड़ रहा है मौर्रिख? क्योंकि मौर्रिख को पता है शजरा एक ही है। तो वजह है तो है शजरा कोई दूसरा है ही नहीं यकीन आता मासूम की सुनिए। जंगे सफीन मेरा मौला एक मरतबा घोड़े पर बैठकर लश्कर के सामने आया, फरमाया सुनो मैं आदम से लेकर अबू तालिब तक निकाह से हूं। अल्लाह अकबर। समझो है जनाब, कोई अगर ये दावा कर सकता है सामने आगा। समझो है जानवर।
اندازہ ہے مجلس دوپہر سے شروع ہے, تھکاوٹ ایک نفسیاتی سی بات ہے, مگر تھوڑی دیر میرے ساتھ بیدار رہنا دوستوں. توجہ ہے جی. فرمایا میں آدم سے لے کر ابو طالب تک نکاح سے ہوں, کوئی اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے سامنے آ جا. توجہ ہے نا. خدا کی قسم مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے یہ روایت پڑھی نا, خدا کی قسم مجھے بڑا تعجب ہوا. دیکھیے اتنی اوپن دعوت ہے, توجہ ہے جی. بڑوں کی عزت کا کسی کو تو خیال رکھنا چاہیے. توجہ ہے جی. اچھا وہاں کون سی کوئی لیبارٹری لگی ہوئی تھی, کیا تھا سامنے آ جاتے, کہتے نہیں نہیں ہم بھی ہیں. تعجب ہے حضور, مجھے حیرانی ہے کسی نے بھی لشکر پہ ثبوت کوئی سامنے نہ آیا. پھر سمجھ میں آیا وجہ کیا تھی. وہ جانتے تھے یہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, کیونکہ جو سامنے کھڑا ہے نا یہی معیار نسب ہے. جو فرما رہے ہیں حضرات, حضور نسب ایک ہے اور وہ ذات مصطفیٰ. توجہ ہے جی. لہذا ہر کوئی یہ کہے گا صاحب وہ فلاں پشت میں مصطفیٰ سے ملتے تھے, وہ فلاں پشت میں مصطفیٰ سے ملتے تھے. دنیا نے اسے معیار عظمت سمجھا ہے. کہیں پیچھے جا کر کسی نسل میں مصطفیٰ سے مل جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے عزت ہے. اگر تھک نہیں گئے توجہ ہے تو جملہ عرض کروں, دنیا پشتوں میں جا کر جوڑتی ہے, آل محمد مصطفیٰ کے خون کا نام ہے. مصطفیٰ کے لہو کا نام آل محمد. یہی وجہ ہے امام موسیٰ کاظم کے بابا ہاتھ میں عصا تھاما تھا مولا صادق. مولا صادق داخل محفل ہوئے, یہ ہیں امام کائنات, سامنے بیٹھے تھے امام المسلمین جناب ابو حنیفہ. جناب ابو حنیفہ نے دیکھا معصوم کے ہاتھ میں عصا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ کوئی لاٹھی پکڑ کے چلے نا, لاٹھی ہمیشہ جسم کی مطابقت سے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ اپنے سائز کے مطابق لاٹھی پکڑتے ہیں. اب اس نے دیکھا مولا نے جو لاٹھی تھام رکھی ہے نا یہ جسم سے تھوڑی بالا تھا, یہ بڑی لاٹھی ہے, یہ بڑا عصا ہے. اس نے کہا مولا بڑا غیر موضوع سا, یبنا رسول اللہ یہ آپ نے کوئی مناسب سا عصا نہیں پکڑ رکھا. امام کے ہاتھ میں عصا تھا. امام نے فرمایا ابو حنیفہ جانتے ہو یہ کس کا عصا ہے؟ تھک نہیں گئے تو ہے توجہ ہے فرمایا ابو حنیفہ جانتے ہو یہ عصا کس کا ہے؟ مولا کس کا عصا ہے؟ فرمایا رسول کا. فرمایا یہ سرکار مصطفیٰ کا ہے. اتنا سننا تھا, ابو حنیفہ اپنی جگہ سے اٹھے, فوراً امام کے قدموں میں آئے, عصا کو پکڑ کے چومنے لگے. فوراً عصا کو آنکھوں سے لگانا شروع کیا, چومنا شروع کیا. معصوم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہ سرکار مصطفیٰ کا ہے, احترام کر رہا ہوں. فرمایا ابو حنیفہ تم پہ تعجب ہے, لکڑی مصطفیٰ سے منسوب ہو, احترام کرتے ہو, میری رگوں میں خون رسول. توجہ فرما رہے ہیں حضور, وقت بڑا مختصر ہے, آپ کی سوچ سے بھی کم پڑھنا ہے خدا کی. توجہ فرما رہے ہیں جی حضور, یہ ان کی رگوں میں لہو ہے مصطفیٰ. خدا کی قسم دنیا کو سمجھ نہیں آتا. دنیا کہتی ہے یہ فضائل ایسے بڑھتے ہیں, اپنے ائمہ کے نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. ہماری جرت کیا ہے, ہماری فکری اوقات کیا ہے کہ ہم آل محمد کے فضائل پڑھ بھی سکیں. میں تو کہتا ہوں خدا کرے یہ اللہ کی نظر میں فضائل شمار ہو جائے, کہیں فکری گستاخیاں نہ کہلائیں. جو ہے جی ان کے فضائل پڑھے یا خدا پڑھے یا خدا کا مصطفیٰ پڑھے, ہم نہیں بڑھا, اور بڑھانے کی ضرورت کیا ہے حضور؟
یاد رکھیے، میں تو ہمیشہ سینہ کھول کر کہتا ہوں آل محمد کے فضائل کے لیے ساری کتابیں جا کے سمندر برد کر دیجیے، جائیے جا کر جلا دیجیے، یہ دریاؤں میں ڈال دیں ساری کتابیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آل محمد کے فضائل کے لیے حسبنا کتاب اللہ، ان کے فضائل کے لیے قرآن کافی ہے، اور پورا قرآن نہیں چاہیے، آپ سارا قرآن بھی اٹھا کے زیر و زبر کر دیں، ایک لفظ جو قرآن میں آ گیا نا اس نے آل محمد اور مصطفیٰ کا ایسا تعلق بیان کر دیا، وہ ایک لفظ کافی ہے۔ اب صاحبان معرفت پہنچ جائیں گے اور وقت میرے پاس ہے نہیں تفصیل میں جانے کا، پورے قرآن سے سارے فضائل کھا گئی دنیا، سارے فضائل کھا گئی، آئے تطہیر کھا گئی، آئے مودت کھا گئی، ضرورت بھی نہیں تھی، ایک لفظ کافی ہے، انفسنا وانفسکم۔ سلام ہے صاحبان معرفت کو، توجہ ہے، بس خدا کی قسم اس مختصر وقت میں یہی عرض کر سکتا ہوں، یہ ایک لفظ کافی ہے آل محمد کی عظمت کو بتا۔ یہ جو اللہ نے بتا دیا نا مصطفیٰ ان سے کہہ دے جاؤ تم اپنے نفس لے آؤ، اللہ اکبر، میں اپنے نفس کو لے کر آ جاتا۔ یہ ایک لفظ آنے کے بعد قرآن میں اب آپ سیرت مرتضیٰ کی، فضائل مرتضیٰ کی ساری کتابیں سمندر برد کر دیں، سادہ سا کام کریں، کوئی سیرت رسول اٹھائیں، اس پر سیرت علی لکھ دیں، بات ایک ہی ہے، اور سیرت علی پہ سیرت مصطفیٰ لکھ دیں تو بات ایک ہی ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے انفسنا و انفسکم۔ کمال دیکھیے گا، اللہ نے یہ لفظ رکھا بھی چن کے پورے قرآن میں کہاں؟ آیات مباہلہ، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ قرآن میں آل محمد کی علماء سے سنا، میں نے علماء اہل سنت سے سنا ہے کہ صاحب 300 آیات ڈائریکٹ آل محمد کی شان ہے۔ چاہیے چیلنج ہے پورے عالم اسلام کو، مجھے وہ تفسیر لا کر دکھائیں جس میں قرآن کی 300 آیتیں آل محمد کے لیے لکھی ہیں۔ توجہ ہے، تعجب کی بات ہے، بس روایت ملتی ہے 300 ڈائریکٹ آل محمد کی شان کی، اور جو سوائے ان کے کہیں جانی نہیں چاہیے تھی وہ بھی چلی گئی۔ آئے تطہیر اٹھائیے کہیں اور دے دی، آئے مودت اٹھائیے کہیں اور دے دی، جہاں جہاں آل محمد تھے وہاں وہاں سے آل محمد نکل گئے۔ خدا کی قسم مجھے تعجب ہے، ہر قرآن کا جو فضائل ان کے حق میں تھا اس میں سے یہ نکل گئے، کبھی کسی نے کوشش بھی نہیں کی آیت مباہلہ میں سے انہیں نکالنے کی۔ خدا کی قسم یہاں لطف آ جائے گا اگر بات پہنچے گا، توجہ ہے، ہر جگہ سے نکل گئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نکل گئے اہل بیت، توجہ ہے جی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، نکل گئے اہل بیت، ہر جگہ سے نکل گئے۔ مجھے تعجب ہے نہیں نکلے تو مباہلے کی آیت سے نہیں نکلے، وہ 1400 سال گزر گئے، میں نے بدل بدل کے تفسیر پڑھی، ابناء میں حسنین ہے، نساء میں زہرا ہے، انفسنا علی ہے، توجہ ہے جی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے طالب علمانہ حیرت ہوئی، یار آخر وجہ کیا ہے؟ جب کوئی دوسری نہیں چھوڑی تو اس میں بھی تو فضیلت تھی، یہ اس پہ کیا نظر نہیں پڑی؟ توجہ ہے جی، جبکہ نہ بچے کم نہ عورتیں کم، جو ہے نہ مصطفیٰ کو سپاہ کی کمی، توجہ ہے جی، یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے بڑا غور کیا، ایک ہی بات سمجھ میں آئی، آیت مباہلہ کا اور دیگر آیتوں کا فقط ایک فرق ہے، باقی سب میں صرف فضائل تھے، تولا ہی تولا تھا، وہ کانٹ کی تبرک کی طرح۔ یہ آیت تب تک ختم نہیں ہوئی جب تک جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت نہیں آ گئی۔ پھر مجبوری سمجھ میں آئی، یہ عام پھول نہیں تھا، اس کے ساتھ لعنت کے کانٹے لگے ہوئے، کانٹا نہ دکھے ہر کوئی پکڑ کے اچک لیتا، کانٹا لگا ہونا احتیاط کرتا ہے،
یہ آئے مباہلہ کا سیکیورٹی سسٹم بڑا ٹائٹ تھا. اس کے آخر میں لعنت ہے جھوٹوں پر. ہر مفسر جانتا تھا کوئی آمیانہ کردار گھسایا نہ تار تار ہو جائے گا. توجہ ہے سارے مطلب. ہاں یہاں سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا ہے, یہاں ساتھ میں کانٹے لگے ہوئے, مگر خدا کی قسم سلام ہے مفسرین مترجمین حضرات اہل سنت کو. خدا کی قسم میں ایک شیعہ ہو کے, آپ مجھے جانتے ہیں میں شیعہ ہوں, میرا خاندان شیعہ ہے, میں نسلی شیعہ ہوں. توجہ ہے جی 1400 سال سے شیعہ ہوں, مگر میں کہتا ہوں سلام ہے مترجمین اہل سنت پر. آئے مباہلہ میں پورا تو قرآن کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں. مجھے یہاں آ کر آئے مباہلہ میں ان کا ترجمہ اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد مجھے کوئی شیعہ ترجمہ پسند ہی نہیں آیا. حضور فرقہ واریت پر خدا کی لعنت ہے, فرقہ وارانہ ذہنوں پر خدا کی لعنت ہے. توجہ ہے جی ہم سب امت مصطفیٰ ہے, اور معصوم نے فرمایا اچھی بات جہاں سے ملے لے لو. توجہ ہے جی سلام ہے علماء اہل سنت پر, انہوں نے آئے مباہلہ میں آ کر کمال کر دیا ہے. کیا کیسے ہے, جب آئے مباہلہ کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا نا لطف آ گیا. ابنانا وابناکم, ہر جگہ سنی شیعہ میں نے سارے ترجمے سامنے رکھے. تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں. انفسنا نہیں, نسانا نساکم, ہم اپنی بیویاں, تم اپنی بیویاں. بالکل ایک سا ترجمہ چل رہا تھا. انفسنا وانفسکم, یہاں آ کے مسئلہ ہو گیا کیونکہ ذات تھی علی کی. توجہ ہے جی. اب یہاں آ کے مترجم سوچ میں پڑ گیا, یہاں کروں میں کیا؟ اگر میں نے کہا تم اپنے مردوں کو لاؤ, ہم اپنے مردوں کو لائیں, تو یہ تو مرتضیٰ ہیں, لہذا یہاں ترجمہ بدلا, مگر بدلنے میں ہی فضیلت کھل گئی. شیعہ ترجمہ لکھا تھا تم اپنے مردوں کو, ہم اپنے مردوں کو. ادھر علماء اہل سنت نے کمال کر دیا, تم بھی خود ہی آ جاؤ, ہم بھی خود ہی آ جاتے. اللہ اللہ اللہ, خدا کی قسم کمال ہو گیا. ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں, تم بھی خود ہی آ جاؤ. اب اگر اس کے بعد تاریخ سے علی کو نکال دیتے تو بات اور ہوتی, مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی ساتھ نہیں گئے. علی ساتھ گئے, اب نانا کی کیٹیگری میں نہیں گئے, نسانا کی کیٹیگری میں نہیں گئے, پیچھے ایک ہی بچتی ہے, تم بھی خود ہی آ جاؤ, ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے امت مان گئی علی مصطفیٰ سے جدا نہیں, مصطفیٰ کی میں کا نام علی. دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, حسد دل نکال دیتے ہیں. میں کسی اور سے کیوں مانگوں, مجھے تو علی کے لال دیتے ہیں. جزاک اللہ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ہم ہیں شیعہ اثنا عشری, ہمارا خالق خدا ہے, ہمارا رازق خدا. ہمیں اولاد خدا دیتا ہے, نبی خدا اتارتا ہے, کتاب خدا اتارتا ہے, صدقہ آل محمد کا. توجہ ہے جی, جس کو جو ملتا ہے آل محمد کے صدقے میں ملتا ہے. رازق خدا ہے, خالق خدا ہے, یحیی و یمیت خدا ہے. عقیدے کے باب میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کنفیوز نہیں ہونا. توجہ ہے جی, ملتا آل محمد کے صدقے میں. توجہ ہے جی. حضور کمال یہ دیکھیے, علی کیا ہے؟ علی نفس و رسول ہے. اب ترجمہ کتنا پیارا ٹھہرا, علی مصطفیٰ کی میں کا نام. توجہ ہے زیادہ محترم, علی جدائی نہیں ہے ذات مصطفیٰ سے. توجہ ہے جی. اسی لیے جب تعارف ہوا تو پروردگار کے مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا, خبردار میرے سے جدا نہ سمجھنا, جس کا میں اس کا یہ. توجہ ہے جی, جس کا میں اس کا یہ. سارا میرا ساتھ دے, میں جملہ بدل دوں گا. جس کا میں اس کا, جس کا میں, اس کا مطلب ہے کیسے کوئی علی کو پہچان جائے, کیوں لڑے علی پیچھے, کیوں علی کی ولایت کے پیچھے کسی کی گردن پکڑے. ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے, جسے مصطفیٰ نہ ملا اسے کیسے مرتضیٰ ملا. مصطفیٰ اسی کا جس کا مصطفیٰ ہے, مرتضیٰ اسی کے نصیب میں آئے گا جس کو مصطفیٰ ملا. توجہ ہے جی.
حضور مجھے جا کے جامعۃ المنتظر میں بھی پڑھنا ہے، وہاں بھی زیارت برآمد کرانی ہے، میرے پاس وقت ہوتا میں لازمی آگے بڑھتا، مگر ابھی مجبوری، ابھی بات کو یہاں تمام کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ نے آپ کو ایک نہیں 14 محمد دی، نبوت اور رسالت اپنے تمام تر معنی اور مفاہیم پہ کامل ہو گئی سرکار محمد بن عبداللہ کی ذات مقدس پر۔ آپ کے بعد ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے کوئی کسی کو نبی مانے، نبی سمجھے، نبی پڑھے، نبی لکھے، اس پر بھی لعنت، اس کے جھوٹے نبی پہ بھی لعنت۔ توجہ ہے جی، نبوت اور رسالت مصطفیٰ پہ تمام ہے، اسی لیے ہم انہیں نبی نہیں محمد مانتے۔ نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات۔ توجہ ہے جی، یہ سب کردار مصطفیٰ کی تفسیریں ہیں، کوئی اس کی عبادت کا مظہر ہے، کوئی اس کی شجاعت کا وارث ہے، کوئی اس کے علم کا مظہر ہے، اور کوئی کاظم الغیظ کا وارث ہے۔ بس یہ آپ سے اچھے کسی کو امام نہیں ملے، اس کا مطلب ہے آپ سے اچھا کسی کا کردار بھی نہیں ملا۔ امام اچھا مجھے ملے، کردار میں کسی اور سے مانگوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کردار آپ کو اچھے ملے ہیں نا تو کردار بنائیں بھی آپ اچھا۔ یاد رکھیں، میں زبان سے چیخ چیخ کے دنیا کو کہوں میں علی والا، دنیا نہیں مانے گی، میرے کردار میں اگر علی چھلک گیا ساری دنیا مان جائے۔ توجہ ہے جی، تو معصوم فرماتے، امام جعفر صادق کا فرمان ہے، منواؤ ہمیں زبان استعمال کیے بغیر، تمہارا کردار بتا دو کہ آل محمد کے ماننے والے۔ توجہ ہے جی، بس میری دعا ہے اس سیرت کی مجلس سے اٹھتے ہوئے اللہ ہمیں کاظم الغیظ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس معصوم کا حق یہ بنتا ہے کوئی مومن دوسرے مومن سے ناراحت نہ رہے۔ خدا کا واسطہ اگر اس امام کو مانتے ہو نا تو اس امام کے ماننے والوں کو چاہیے اپنے غصوں کو، غضب کو پی جائیں۔ خدا کا واسطہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوسرے مومنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کاظم الغیظ بن کر ملو۔ خدا کا واسطہ معصوم فرماتے ہیں جن گھروں میں غصہ بیجا ہونا وہاں اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ جو ہے جی، معصوم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت واجب کر لی ہے اس انسان کے لیے جو غصے میں اپنے غضب کو پی جائے۔ امام صادق فرماتے ہیں غصے سے زیادہ کوئی گھونٹ ایسا نہیں ہے جو اللہ کو پینا پسند ہے۔ توجہ ہے جی، خدا را اپنے گھروں میں شفیق ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ شفیق ہو جاؤ۔ یہ درس ہے امام موسیٰ کاظم کا۔ میں نے کل بھی علی مسجد میں زیارت برآمد کرائی تھی، جس جملے سے کی تھی میں وہ جملہ دہراتا ہوں۔ دیکھو کسی امام کا تابوت اٹھتا ہے نا، 4 6 10 افراد اٹھاتے ہیں، آخر تک وہی چلتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک درخواست کرنا چاہوں گا، جب اس مظلوم کا اٹھے نا ہر کوئی کوشش کرے چاہے 2 سیکنڈ کے لیے آگے بڑھ کر نہ اس معصوم کے جنازے کو کندھا ضرور ہے اور کہنا مولا بڑی حسرت رہی، مولا مزدور کرائے کہ آپ کی لاش اٹھا کر لے کر گئے، مولا کاش ہم اس سے پھیتے بغداد کی گلیوں میں، مولا آج دیکھ یہ کندھے حاضر ہیں تجھے اٹھانے کے لیے، خدا را اس امام کے تابوت کو ضرور اٹھانا۔ میں جملہ دہرائے دیتا ہوں حضور، میں نے عرض کیا تھا غربت کی خدا جانے کتنی تعریف ہے، اللہ جانے غریب کی کیا کیا تعریف ہو سکتی ہے۔ آج کا دن پتہ چلا غربت کی ایک تعریف یہ بھی ہے، 19 بیٹوں کے ہوتے جس کا تابوت کرائے کے مزدور اٹھائے، جس کی لاش کرائے کے مزدور اٹھائے، اسے غریب کہتے ہیں۔ چلے میں ایک اور جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، حضور غریب سے غریب کی بیٹی ہونا اور باپ لاش میں بدل جائے، اسے دور سے بھی آنا پڑے وہ آ جاتی ہے۔ چلو خازمین کی طرف رک کر کے کہو ہائے ہمارا غریب امام۔ غربت کی دوسری تعریف یہ ہے، ان 18 بیٹیوں کے ہوتے جس کی لاش پہ کوئی دین کرنے والا نہ ہو، سے موسیٰ کا اللہ اکبر، اس غریب کو موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ پر یہ جملہ آپ نے سن لیا نا، اب ذہن بنائیے گا معصوم کے مصائب کے لیے۔ میں کہتا ہوں دل کٹتا ہے یہ سن کے، 18 بیٹیاں اور کوئی دین نہیں کر رہی، 18 بیٹیاں کوئی باپ کے سرہانے نہیں پہنچی، خدا کی قسم 37 اولادیں ہیں امام کی، آج 2 کی قبریں بھی ساتھ نہیں ہیں۔ ایسے رل گئی اولاد موسیٰ کاظم کی، 2 قبریں بھی اکٹھی نہیں بنی ہوئی۔ جا کر دیکھ لو رضا کی قبر کہاں ہے، معصومہ کم کی قبر کہاں ہے۔ بڑا غریب امام ہے، مگر میں ایک خلاصہ کرنا چاہوں گا کاظمین کی جانب رخ کر کے کہ مولا یقیناً مولا دل کٹتا ہے یہ سن کے، آپ کی 18 بیٹیاں کوئی وقت آخر آپ کے سرہانے ماتم نہیں کر رہی، مگر مولا جب ہم کربلا کی
بس حضور میں کہتا ہوں عجب ہے خدا کی قسم، تاریخ نے عجب لکھا ہے، یہ وہ مظلوم ہے۔ تاریخ کا جملہ بتاؤ، یاد رکھیے ان کے مصائب ایسے ہیں جس کے دل میں قبر ہونا اسے رلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خدا کی قسم جس کے دل میں قبر ہو۔ سادہ سا جملہ ہے، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر دیتا ہوں، شدت جس نے محسوس کر لی نا، ماتم کے لیے یہ ایک جملہ کافی رہے گا۔ راوی لکھتا ہے زندان بدلتے رہے، زندان بان بدلتے رہے، کڑیاں بدلتی رہی، ٹوک بدلتے رہے، زنجیریں بدلتی رہی، مظلوم کا جسم نہیں رہا، نہ بدلا تو مظلوم کا جسم نہیں بدلا۔ اتنا تشدد ہوا ہے اس مظلوم پر، اتنا مارا گیا ہے اس مظلوم کو۔ چلیے میں روایت عرض کر دیتا ہوں۔ مجالس الفاقرہ علامہ حسین بخش جاڑا وہ فرماتے ہیں ایک مومن ہے نا، اس نے بڑی کوشش کی میں اپنے معصوم سے کسی طور مل لوں، بدبخت ایک سے دوسرے زندان میں لے جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے زندان، کسی کو پتہ نہ لگے کہ فرزند زہرا کس زندان کے اندر قید ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس نے رشوتیں دی زندان بانوں کو، پتہ کروایا آخر معصوم کس زندان میں ہے۔ اس نے سرکاری عمال کو رشوتیں دی، اسے بڑی مشکل سے پتہ لگا، یہ اس زندان تک پہنچا، اس نے زندان بانوں کو رشوت دی، کہا مجھے صرف 1 منٹ کے لیے مجھے زہرا کے بیٹے کو شکل دیکھنا۔ اللہ جانے کتنی مشکل سے اسے امام تک رسائی ملی، یہ آ کے امام کے قدموں پہ بیٹھا، اس نے مولا کے قدم چومے، جب جانے لگا نا اس نے کہا مولا میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ حضور جملہ ایسا خدا کی قسم اگر میں یہی چھوڑ دوں نا تو اہل ماتم کے لیے کافی ہے، کم از کم ہر شیعہ کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا جس کے دل میں قبر امام موسیٰ کاظم ہے۔ اس نے کہا مولا مجھے دعا دے دینا۔ اللہ جانے سید کتنی اذیت میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے مولا نے کہا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں، اللہ تجھے کسی مسلمان کا قیدی نہ بنا۔ مجھے کسی مسلمان کا مولا میں نے دعا مانگی تھی، مولا یہ تو بڑی عجیب سی آپ نے دعا دی، مولا آخر وجہ کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں جب وجہ پوچھی نا تو ایک مرتبہ میرا مولا جھکا، میرے مولا نے اپنی پشت سے قمیض کا اٹھایا، وہ کہتا پشت سے قمیض کا اٹھنا تھا، پورا جسم سرخ پڑا ہوا تھا۔ مولا نے فرمایا روزانہ مجھ پہ تشدد کیا جاتا، یہی وجہ ہے میں معافی مانگ کے جملہ پڑھتا ہوں، میں معافی مانگ کے جن کے دل میں خبر معصوم ہے، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے معافی مانگ کے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ مورخ نے لکھا 2 امام ایسے ہیں، ہر امام کو مارا گیا ہے، یہ 2 امام ایسے ہیں جنہیں مارا نہیں گیا، انہیں مار مار کے مارا گیا ہے۔ ایک زہرا کا لال حسین، ایک جعفر صادق کا بیٹا حسین، انہیں مار مار کے مارا گیا۔ خدا کی قسم یہ 2 امام ایسے ہیں، ایک فرزند زہرا کو کربلا میں پورے لشکر میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے دربار میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہا ہو میں نے بھی مارا تھا حسین۔ جسے تلوار ملی اس نے تلوار ماری، جس نے نیزہ پکڑا نیزہ مارا، جس بدبخت کے پاس تلوار نہیں تھی، جس کے پاس نیزہ نہیں تھا، وہ کربلا پہ جھکتا تھا، پتھر اٹھا کے مارتا تھا۔ جس لائن کو پتھر نہ ملے اس نے گرم ریت پھینکی مظلوم کے سامنے۔ یہی وجہ ہے امام زمانہ نے مولا حسین اور مولا موسیٰ کاظم ان دونوں کے لیے جب سلام کیا ہے نا، کسی مومن کو ماتم کے لیے یہ 2 سلام کافی ہے۔ جب میرے مولا کا رخ کربلا کی طرف ہوا نا، فرمایا میرا سلام اس غریب پر جس کی دائیں جانب کی پسلیاں جس کی بائیں جانب کی پسلیاں دائی جانے والی، اور جب رخ کیا قاسمین کی طرف، مولا امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس غریب پر جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو زندان کی کڑیوں نے مسل کے رکھا۔
اللہ ہی بہتر جانتا یہ کتنا مظلوم امام ہے، خدا ہی بہتر جانتا یہ کتنا غریب امام ہے، پر حضور ملا، ہاں جنازہ اٹھا امام کا، کیسا؟ 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا ہے، 4 مزدور معصوم کا جنازہ لے کر چلے ہیں، اور علامہ حسین بزجارہ نے لکھا نہ کوئی تابوت، نہ کوئی چارپائی، نہ کوئی تخت، جس فرش پہ میرے مولا نے جان دیا، جس چٹائی پر آخری سانس آیا، اس چٹائی کو چاروں طرف سے اٹھایا، اور حکم یہ نہیں تھا کہ جا کر لاش کو رکھ کے آنا ہے، حکم تھا شیعوں کا امام ہے، جا کر لاش کو پھینک دے آنا۔ آپ تب یہ بنائے، میں نے ایک بین آپ کے سامنے پڑھنے معصوم کا، اگر ذہن آمادہ ہونا ماتم کے لیے میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، کوئی غیرت مند مومن اس کی تشریح تو چھوڑ دے غور نہیں کر سکتا۔ جب جنازہ اٹھایا نا 4 بدبختوں نے، تو کہا اعلان کرتے ہوئے جانا یہ رافضیوں کا امام تھا۔ اب اس کے بعد یہ وہ معصوم ہے جس کے جنازہ اٹھانے والے گالیاں بک بک کے جا رہے تھے، یہی وجہ ہے امام زمانہ نے سلام کیا، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، آپ جانے مظلوم کی قبر جانے، امام فرماتے میرا سلام اس مظلوم پر جس کے جنازے پہ نازل اعلان کیے، جس کے جنازے میں نازیبا اعلان کیے گئے، انہوں نے جا کر پورے بغداد پر پھینک دیا۔ ابھی مجھ سے پہلے بھائی کہہ رہا تھا مقصد کیا تھا، بغداد بڑا شہر تھا، ارد گرد کے علاقوں کے لوگ نا سبزیاں لے کر، پھل لے کر صبح اپنی سواریوں کے اوپر، اپنے ٹانگوں کے اوپر، وہ ریڑھیوں کے اوپر سامان لاتے تھے۔ مقصد یہ تھا لاش اندھیرے میں ان کے پاؤں تلے ہوگی، نہ کسی کو پتا چلے کہ وہ تو زندان میں قیدی تھا مارا گیا۔ لاش اس طرح سے جب آئے نا دونوں طرف سے، اگلا دن منظر یہ عجیب ہوا، فجر سے پہلے جب دونوں طرف سے ریڑھے پورے بغداد پر آئے نا تو ایک عجیب منظر ہو گیا، میری طرف دیکھنا عجیب منظر تھا، جہاں سواریاں تھیں وہیں رک گئی، سواریاں آگے نہ بڑھی، انہوں نے کوشش کی تشدد کرے سواریوں پر، انہوں نے چھینٹے مارنے کی کوشش کی، تو سواری آگے نہیں بڑھتی تھی، یہ پریشان ہو گئے آج ماجرا کیا ہے، یہ کیوں نہیں پل پر چڑھتی سواریاں؟ کسی نے کہا ایسا لگتا ہے پل پہ کوئی چادر پڑی ہوئی، پل پہ کوئی چادر پڑی ہے۔ میں ایک جملہ پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، ذرا تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے آگے آئے، یہ اپنی اپنی سواریوں سے اوپر کے آگے آئے، آ کر جا کر جب سامنے دیکھا نا، دیکھا کوئی چادر نہیں ہے، کوئی بے گور و کفن لاش ہے، کوئی بے گور و کفن لاش ہے، پاس ایک خاتون بیٹھی ماتم کر رہی ہے، پوچھا بی بی یہ کس کی لاش ہے؟ کہاں مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہاں اس کی بیٹی زہرا کو جانتے ہو؟ یہ اس کی نسل ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ حضور اتنا سننا تھا، ماتم شروع ہوا، کوہرام شروع ہوا، مولا کی لاش کو احترام سے اٹھایا، رخ کرے تازمین کی طرف، اے مولا مولا آپ بڑے غریب ہیں مگر مولا سواریوں کا احترام دیکھو، کوئی آپ کی لاش کے پاس نہیں آیا، ہمارا سلام غریب کربلا پہ بہنوں نے یہ منظر دیکھا، لاش پہ گھوڑے بول رہے ہیں، ماتم حسین، ماتم حسین۔
नवा पड़ो मुंडे बुलाओ